بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ساتھیوں، ہمارے پاکستان میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو کہ بری ہو رہی ہیں، غلط ہو رہی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ ہر بات بتاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ ایشوز ہیں اور اتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، ہر بات کو کور کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو اب جیسے ایک مطلب بہت ساری بری خبریں ہیں جو کہ بہت ساری مطلب ہماری اکانومی کے حساب سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شاید آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی اتنی اچھی جا رہی ہے، اتنی اچھی ہو گئی ہے اور گرو کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی کے کچھ ڈارک پہلو بھی ہیں جو ابھی تک جو ہے کنٹرول میں نہیں آئے، لیکن حکومت اس کے لیے کر رہی ہے۔ جیسے کہ ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، 4% ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز ہے، ایک اور شعبہ ہے ایف ڈی آئی کا۔ تو ایف ڈی آئی کا مطلب ہوتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو فورن یعنی باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں، اور جس سے جو ہے وہ ہمارے اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ تو پچھلے سال جو ہے وہ ہماری جو ایف ڈی آئی تھی تو وہ اس میں کافی کمی رہی ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 32% جو ہے اس میں کمی آئی ہے، اور یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 32% کمی آئی ہے لاسٹ ایئر کے مطلب ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر 32% کمی آئی ہے۔ لاسٹ ایئر جو تھی اس سے انکم ہوئی تھی 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کی، اور جبکہ اس کرنٹ مالیاتی سال میں جو ہے تقریباً اس کی جو انکم ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر، جو کہ 32% لیس ہے پچھلے سال سے۔ تو اب ہمارے عمران خان صاحب نے جو ہے جب آئے تھے اسٹارٹنگ میں تو انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کسی طریقے سے ٹورزم جو ہے وہ اس کو فروغ ملے، اور اس کے تھرو جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے، یا اپنا آئل ڈھونڈنے والی کمپنیاں یہاں پر آئیں وہ جو ہے انویسٹمنٹ کریں، یا معدنیات یا منرلز وغیرہ کے اوپر جو ہے فورن کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹ کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس دفعہ ایسا نہیں ہے، پچھلے سال تو تھا لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو مین وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کووڈ 19۔ یہ کووڈ 19 کی وجہ سے بے شمار ممالک جو ہیں وہ اکنامکلی جو ہے بہت نیچے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ جو ہے وہ کافی سٹیبل رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اوپر آیا ہے۔ اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کی جو بہتر حکمت عملی ہے اس کا بھی عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ اکنامکلی جو ہے ہم لوگ ابھی اتنے زیادہ جو ہے وہ نیچے نہیں گئے کہ ہمیں زیادہ پرابلمز ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک اور تلوار بھی ہمارے اوپر لٹک رہی ہے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سے انویسٹر جو ہیں وہ ذرا رکے ہوئے ہیں کہ دیکھیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، کہ اگر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایف اے ٹی ایف اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اللہ نہ کرے جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، یا اگر پاکستان جیسے اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پابندیاں لگیں گی، پھر کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی بھی پاکستان میں نہیں آئے گا کسی بھی طریقے سے، کہ جو ہے وہ پاکستان کہیں پہ کوئی ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا، کہیں کسی دوسرے ممالک سے جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکے گا، تو پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، نہ ہی ایسا ہوگا انشاءاللہ، ایسی کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی پاکستان نے جو پاکستان کو ایف اے ٹی ایف نے 27 نکات دیے تھے، 27 پوائنٹ دیے تھے پورے کرنے کے لیے، ان میں سے 26 پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان نے پورے کر لیے ہیں۔ تو اس بار جو جون کے آئی تھنک کہ تیسرے ہفتے میں جو ہے ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے، تو بقول شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ہمارے فارن منسٹر، وہ بہت پر امید نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ تو ایک جو پوائنٹ رہتا ہے وہ ہے یہ ہے پوائنٹ کہ آپ جو سزائیں دیتے ہیں منی لانڈرنگ، دہشت گردی کے سلسلے میں، ان کو جو ہے آپ 100% کریں، یعنی آپ 100% جو ہے سزائیں دیں۔ اور جبکہ یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہے، کچھ تھوڑا ہمارے قانون میں بھی، ہمارے لاز میں بھی جو ہے وہ کافی پیچیدگیاں ہیں،
تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیز ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ تو ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایف ڈی آئی کے لیے جو ہے نا پاکستان کیا کر رہا ہے۔ ایف ڈی آئی کی بہتری کے لیے جو ہے پاکستان جو ہے وہ کافی کچھ کر رہا ہے، جس میں جو ہے وہ ہمارے سب سے بڑے جو سرمایہ کار ممالک ہیں ان میں یو اے ای ہے اور چین ہے۔ چین تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ویسے بھی جو ہے وہ سی پیک کی وجہ سے بہت زیادہ پر امید ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دور میں ایک معاشی ہب بننے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ چین جو ہے ایف ٹی ایف والے جیسی چیزوں کو خاتے میں نہیں لے کر آتا ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ وہی کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یو اے ای ہے۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے تقریباً کوئی 32 اکنامک زون بنائے، 32 اکنامک زون بنائے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ سب سے زبردست زون ہے فیصل آباد میں، آئی تھنک، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میرے خیال میں وہ فیصل آباد ہی ہے۔ فیصل آباد میں جو ہے انہوں نے ایک اسپیشل اکنامک زون بنایا، اس کا نام رکھا ہے علامہ اقبال اسپیشل اکنامک زون۔ اچھا، یہ اکنامک زون کیا چیز ہوتی ہے؟ اکنامک زون جو ہے یہ ٹیکس فری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے جیسے دبئی میں جو ہے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جبل علی وغیرہ میں، جبل علی میں اور عجمان ریاستیں جو ہیں، یہاں پہ جو ہے یو اے ای نے فری زون بنایا تھا، کئی سالوں پہلے کی بات ہے یہ، ابھی تک ہے۔ تو فری زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، کچھ نہیں دینا۔ تو جب آپ نے ٹیکس نہیں دینا تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کی بچت بہت زیادہ ہوگی، جہاں پہ بچت ہوتی ہے بزنس مین وہیں پر ہی جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ اکنامک زون بنائے جا رہے ہیں، اور آپ کو میں اچھی خبر یہ بتاؤں کہ اس اکنامک زون میں یہ تقریباً ٹیکس فری ہوگا 10 سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ 10 سال تک وہاں پہ جو بھی بزنس کریں گے، جو بھی وہاں پہ انڈسٹریز ہوں گی، وہ جو بزنس کر رہی ہوں گی، ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے تقریباً 33% زمینیں خرید بھی لی ہیں۔ تو تقریباً 77 سرمایہ کار ہیں اور مختلف قسم کے، انہوں نے 33% زمینیں خرید بھی لی ہیں۔ اتنی تیزی سے وہاں پہ زبردست طریقے سے کام جاری ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو اکنامک زون میں جو ہے کراچی بھی آتا ہے اور دوسرے ممالک بھی آتے ہیں، تو دوسرے شہر بھی آتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لگیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور کراچی کے متعلق بتا دوں کہ اسپیشل اکانومی زون جو ہے وہ پاکستان میں کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بن رہا ہے، ٹھیک ہے، سندھ کراچی کے اندر۔ تو دوسرا جو ہے رسال پور میں، سیالکوٹ میں، تو یہ پنجاب میں، تو سندھ میں جو ہے کراچی میں۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے ہمارے لیے۔ تو جو اچھی خبریں ہوتی ہیں اس کو ہمیں زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ان چیزوں کو اتنا پروموٹ نہیں کرتی، حالانکہ اس کے متعلق جو اپوزیشن والے ہیں وہ نیگیٹو پروپیگنڈا بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی جو اچھے جو کام ہو رہے ہیں، جو بہتر کام ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے، ان کو اجاگر کریں، پرومیننٹ کریں زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اب الیکٹرک کاریں یا ہائیبریڈ کاریں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے پلانٹس لگ چکے ہیں اور یہ بننا شروع ہو گئی ہیں، جس میں سے سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ جاوید آفریدی صاحب کا آتا ہے، جو کہ چائنا کے ساتھ مل کر کے اور انہوں نے پلانٹ لگائے ہیں بہت مختلف جگہوں پہ، اور ابھی لگ بھی رہے ہیں، ان پہ کام بھی چل رہا ہے، جو ہائیبریڈ گاڑیاں بنائیں گے اور ریگولر گاڑیاں بھی بنائیں گے۔ تو چائنا کے ساتھ، چائنا کی شراکت داری میں یہ کام ہو رہا ہے ان کا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز ہے کہ جب آپ سوچ رہے ہوں گے جناب، جب ہائیبریڈ یا الیکٹرک گاڑیاں آئیں گی تو ان کے چارجنگ اسٹیشن تو ہے ہی نہیں، تو ان کے اوپر بھی کام ہوا ہے، مقامی سطح پہ ان کے اوپر کام ہوا ہے، چارجنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ اور کس نے بنائے ہیں؟ وہ بنائے ہیں آپ کا این آر ٹی سی۔ این آر ٹی سی ایک کمپنی ہے جنہوں نے جو ہے پاکستان میں وینٹیلیٹر بنائے تھے، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز بھی بنا لیے مقامی طور پہ۔ تو اب جو ہے ہمیں باہر سے وہ چیز نہیں لینی پڑے گی، وہ جو چارجنگ اسٹیشنز ہیں وہ ہمیں باہر سے نہیں لینا پڑیں گے۔ تو کیا ہوا کہ گاڑی بھی آپ کی جو ہے وہ پاکستان میں بن رہی ہے، الیکٹرک اور ہائیبریڈ گاڑی، اور اس کا جو چارجنگ اسٹیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہی بن رہا ہے۔ تو ہر چیز ہو رہی ہے میڈ ان پاکستان۔
تو اس کو ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور بڑا حوصلہ ملتا ہے اس طرح یہ خبریں سن کے اور دیکھ کے. تو دل یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ سب باتیں بتائی جائیں. تو ہوپ فار دا بیسٹ. اینڈ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. شیئر کریں, لائک کریں, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.